ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر خوارج کا دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 6 دہشت گرد جہنم واصل فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارجی ان کے نتیجے میں 3 جوان وہ شہید ہو گئے، 6 زخمی ہوئے۔ خوارج نے بارود سے بھرا ٹرک سکول کے گیٹ سے ٹکرایا۔ دھماکے کے بعد مختلف یونیفارمز میں ملبوس دہشت گرد سکول کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں نے اس موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پولیس اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ خوارج مسلسل دستی بم پھینکتے رہے۔ ٹریننگ سکول میں ٹرینی اور اساتذہ اور سٹاف سمیت 200 کے قریب افراد موجود تھے۔ Where we stand today, we say it very clearly, for us all political parties and all political leaders ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں۔ ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لے کر آیا۔ ایک صوبے میں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کہا، اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو قبول نہیں۔ قوم کو ایک ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جس نے دہشت گردوں کو دوبارہ اس ملک میں پناہ دی۔ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے سہولتکار کسی بھی عہدے پر ہوں، کارروائی ہوگی۔ ریاست، افواج اور ادارے کسی قسم کے گٹھ جوڑ کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو جھوٹ پر مبنی بیانیہ بنانے کی عادت ہو چکی ہے۔ پہلی وجہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ ملک سے دہشت گردی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وجوہات بتا دی۔ کہا، پہلی وجہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر مکمل عمل نہ کرنا۔ دوسری وجہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا، قوم کو الجھانا۔ تیسری وجہ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ چوتھی وجہ منصوبے کے تحت دہشت گردوں، سہولتکاروں کو سپیس دینا ہے۔ پانچویں وجہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خوارجیوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو 3 آپشن دے دیے۔ پہلا آپشن، سہولتکار خوارجیوں کو ریاست کے حوالے کریں۔ دوسرا آپشن، خوارج کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر کارروائیاں کی جائیں۔ اور تیسرا آپشن، سہولتکار اپنے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز کی آماجگاہ نہ بننے دے۔ بھارت افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی اسلحہ خوارج کے ہاتھ لگ گیا۔ دہشت گردی کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ جنرل فیض کے حوالے سے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ افواج پاکستان میں سزا اور جزا کا عمل نہایت شفاف ہوتا ہے۔ ملزم کو اپنی صفائی کا مکمل موقع دیا جاتا ہے۔ فوج کا ذاتی یا سیاسی تعلق نہیں، ادارے کا تعلق ہے۔ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے۔ افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں کہا، اس حوالے سے پاکستان کارروائیاں کرے گا۔ جس طریقے سے دہشت گرد پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، قابل حکومت اس سلسلے میں اب تک کوئی ضمانت نہیں دے سکا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف بھارت نواز فتنہ استعمال نہیں کریں گے۔ ہزاروں طالبان کو بانی پی ٹی آئی نے پاکستان لا کے بسایا۔ آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ برسوں سے ہمارے فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں۔
امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ رائے کے مطابق تیفی بٹ کو صادق آباد سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر کے اسے چھڑا لیا۔ پولیس نے فوری تعاقب کیا اور مسلح ملزمان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں تیفی بٹ موقع پر دم توڑ گیا۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل نور حسن بھی زخمی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور جائے وقوع سے فرار۔ تیفی بٹ کی لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی اور شہر پر چڑھائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ، مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کہتے ہیں آپ سب پاکستان کے سپاہی ہیں، ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ لاہور اور راولپنڈی میں مختلف چراہوں کی بندش کے باعث شہری رل گئے۔ راولپنڈی میں مری روڈ کی جانب آنے والی تمام رابطہ سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ فیض آباد سے صدر تک بھی جگہ جگہ راستے بند ہیں، جبکہ لاہور میں شادرہ اور بابو سابو سمیت شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی کے بیشتر نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی۔ ادھر پنجاب بھر میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلحے کی نمائش، عوامی اجتماعات اور 4 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کا الیمین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور۔ الیمین گنڈاپور کے استعفے کی گمشدگی کے معاملے پر حکومتی اراکین کے مختلف آپشنز پر مشاورت جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے آج اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ اراکین اسمبلی کو اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیکر ہاؤس میں حکومتی اراکین اور پارٹی عہدیداروں کی بیٹھک۔ اجلاس میں گورنر کو دوبارہ استعفیٰ بھجوانے کی تجویز بھی غور کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کے حتمی فیصلے پر قرارداد پر اراکین سے دستخط لیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی قربانیاں دنیا کے امن کے لیے ہیں۔ پاکستان قدرتی حسن، ثقافتی تنوع اور تاریخی ورثے سے مالا مال ملک ہے۔ سیاحت کے فروغ سے عوامی روابط اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے فیک نیوز کے خاتمے اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جامع پالیسی متعارف کروائی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے پاکستان کی جانب سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کو سراہا کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ پاکستان کی نمائندگی اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک، آئی ایم ایف، آئی ایف سی حکام سے اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ محمد اورنگزیب اجے بنگا کی دعوت پر عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیا سے بھی ملاقات طے ہے۔ محمد اورنگزیب کی وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ محمد اورنگزیب مختلف سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز بھی دیں گے۔